عمدہ گفتگو اور ملاقات کے وقت اچھے انداز سے گفتگو کرنا، اچھے انداز سے ملنا، یہ ایک پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے بات کرتے، ملتے، آپ مسکرا کے ملتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی بارہا اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا دے کر بچنا پڑے، اور اگر کھجور کا ٹکڑا نہ ملے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ۔ اگر کھجور کا آدھا ٹکڑا یا پوری کھجور نہیں ملتی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، سائل کے ساتھ، مانگنے والے کے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو کرنا، یہ بھی جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، ولو بشق تمرۃ، ایک کھجور کا ٹکڑا دے کر آگ سے بچ جاؤ۔ اور آپ فرماتے ہیں، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، فرمایا کہ اچھی بات کرنا، اچھی گفتگو کرنا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اس حدیث کا مفہوم اور مطلب یہ ہے، ضروری نہیں کہ مال و دولت لٹا دیں اور مال و دولت والے ہی صدقہ کر سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم مال خرچ نہیں کرنے کی طاقت رکھتے تو اگر تم لوگ اچھی گفتگو کر لیتے ہو، اچھے لہجے میں کسی سے بات کر لیتے ہو تو یہ بھی تمہاری طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلیق۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی بھی نیکی کو یا کسی اچھائی کو حقیر مت جانو، اگرچہ وہ نیکی کیا ہو، وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، اگرچہ وہ نیکی تمہاری اپنے بھائی کے ساتھ مسکرا کر ملنا ہی کیوں نہ ہو، اس نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ اگرچہ ہمارے معاشرے میں اس کو نیکی نہ سمجھا جائے، ہمارے معاشرے میں لوگ اس چیز کا خیال نہ رکھیں، لیکن حقیقی طور پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، نیکی یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کو مسکرا کر ملو۔ اس نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، کیونکہ اپنے بھائی سے کھلے چہرے کے ساتھ ملنا، مسکرا کر ملنا، یہ ایک نیکی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر اگلا بندہ پریشان ہے، وہ پریشان ہے، آپ اس کو مسکرا کے ملیں گے، کھلے چہرے کے ساتھ ملتے ہیں، ہنس کے ملتے ہیں، مسکرا کر ملتے ہیں، اس کا ذہن جو ہے تھوڑا سا تازہ ہو جائے گا اور وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنی ٹینشن کو کم کر لے گا۔ یہ ایک بہت ہی اچھی چیز ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، جیسا کہ ایک استاد کلاس میں پڑھاتا ہے، سارے استاد غصے والے آئیں، سارے استاد بچوں کو ڈانٹنے والے آئیں تو بچے ذہنی طور پر پریشان ہو جائیں گے، لیکن ایک استاد آتا ہے اور کہتا ہے، بیٹا السلام علیکم، بیٹا کیا حال چال ہے، مسکرا کے ملتا ہے تو بچے ذہنی طور پہ خوش ہو جاتے ہیں، بچوں کا ذہن تازہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو نیکی ہے، یہ کوئی عام نہیں بلکہ خاص اہمیت کی حامل ہے، جس کے ساتھ آپ بہت سے لوگوں کو خوش کر سکتے ہیں، بہت سے لوگوں کا ذہن سیٹ کر سکتے ہیں، اس کی پریشانی کو دور کر سکتے ہیں۔ یہ مت سمجھے کہ مسکرانے سے کسی کو کیا فائدہ ہوگا، اگر فائدہ نہیں بھی ہوتا تو یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ہمیں اگر کسی بھائی سے ملنا ہو، کسی بھائی سے ملاقات ہو جائے، کسی شخص سے ملاقات ہو جائے تو ہم اسے مسکرا کر ملیں۔ یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے جس کو ہمارے معاشرے میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔